السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم۔ سورہ نساء کی آیت ہے جو کل کی تراویح میں سب سے آخر میں اس آیت کی تلاوت کی گئی۔ میں زیادہ تفصیلات میں گئے بغیر بس اتنی بات پیش کرنا چاہتا ہوں اس آیت کی مناسبت سے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ایک اصول بنایا ہے رشتوں کو قائم کرنے کے سلسلے میں کہ کس سے شادی کی جا سکتی ہے اور کس سے شادی نہیں کی جا سکتی، کون محرم ہے اور کون غیر محرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اصول پیش کیے ہیں، چنانچہ انہی اصولوں کے تحت چلنا یہ فرض ہے، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں یہ جو اصول اللہ رب العالمین نے پیش کیا ہے اس کے خلاف بہت کچھ چلتا ہے۔ بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بہن کی بچی سے شادی کرتے ہیں، یعنی کہ ماموں اپنی بھانجی سے شادی کرتا ہے، ایسے بعض علاقوں میں ہوتا ہے، جبکہ یہ اسلام میں حرام ہے۔ اور یہ دراصل دوسرے جو مذاہب کی تہذیب ہیں اس تہذیب کو لوگوں نے اپنا لیا۔ دوسرے مذاہب میں، بعض مذاہب میں بھانجی سے شادی کرنے کی ان کے پاس اجازت ہے، جبکہ اسلام میں یہ حرام ہے، لیکن لوگوں نے کلچر کو اپنا لیا غیروں کے اور اس طرح کے اصول کو اپنا لیا۔ اور جبکہ اسلام میں خالہ کی بیٹی یا چچا کی بیٹی اس سے شادی کرنے کی اجازت ہے، یہ رشتہ حلال ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس یہ رشتہ حرام ہو چکا ہے۔ بعض مسلمانوں کے پاس، بعض مسلمان اس کو سمجھتے ہیں کہ خالہ کی بیٹی سے شادی کرنا حرام، چچا کی بیٹی سے شادی کرنا حرام، بلکہ بعض جگہوں پہ بعض پڑھے لکھے لوگ جب خالہ کی بیٹی سے یا چچا کی بیٹی سے نکاح کرتے ہیں تو مساجد میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، لوگ انجانے میں یا جان بوجھ کر بھی کہ کیسے اس طرح کے نکاح ہو سکتے ہیں کہ خالہ کی بیٹی سے نکاح ہو رہا ہے، چچا کی بیٹی سے نکاح ہو رہا ہے، لوگ جھگڑے کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ سب سے پہلے مسلمانوں کو یہ جاننا پڑے گا کہ ہمارے اسلام میں کون سی چیزیں حلال کی گئی اور کون سی چیزیں حرام کی گئی۔ خصوصی طور پر رشتوں کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے کن رشتوں کو حلال قرار دیا اور کن رشتوں کو حرام قرار دیا، یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سورت میں، سورہ نساء میں، سورت کا نام ہی نساء ہے، اس کا مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ عورتیں۔ اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر خصوصیت کے ساتھ عورتوں کے کچھ اہم مسائل پیش کیے ہیں۔ ان مسائل میں اللہ رب العالمین نے ایک بات یہ بتائی، فرمایا کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے مردوں، عورتوں، ایک سوسائٹی میں اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو ایک الگ ذمہ داری دی ہے۔ مرد کو ایک الگ ذمہ داری، عورت کی ایک الگ ذمہ داری، اور پھر مردوں میں، عورتوں میں بھی کسی کو اللہ رب العالمین نے امیر بنایا، کسی کو اللہ رب العالمین نے غریب بنایا، کسی کو اللہ رب العالمین نے کچھ اور نعمتیں دی، کسی کو اللہ رب العالمین نے کچھ اور۔ تو ہمیں معاشرے میں ہر ایک کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کو قبول کرنا پڑے گا، ہر ایک کا احترام کرنا پڑے گا، ان کی حیثیت کو سمجھ کر زندگی گزارنی پڑے گی۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں کسی کی حیثیت کو نہیں مانوں گا، مجھے دوسرے کے برابر مجھے حصہ ملنا چاہیے تھا، دنیا میں انصافی نہیں ہوئی ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے۔ یہی اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ رب العالمین نے آپ میں سے کسی کو کسی پر فوقیت دی۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے مرد کو عورتوں کا ذمہ دار بنایا، تو کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اللہ نے ہم کو کیوں مرد کے برابر جو ہے حصہ نہیں دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری کے حساب سے اللہ رب العالمین نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، اللہ رب العالمین نے کچھ حصے مقرر کیے ہیں۔ چنانچہ اس معاملے میں ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ اسلام میں ایسا کیوں ہوا، اللہ نے ایسا کیوں جو ہے انصاف نہیں کیا، ایسی باتیں نعوذ باللہ ہماری زبان سے نہیں آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا کہ مرد گھریلو معاملات میں حاکم ہے،
मर्द घर का हाकिम होता है, औरतों को चाहिए कि मर्द की जो हाकिमियत है उसको तस्लीम करे। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में यहां पर अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों का निगरान बनाया है, घर का हाकिम बनाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। कोई भी औरत मर्द की बात को काट करके अपनी बात को साबित करने की कोशिश नहीं कर सकती। हाँ, औरतों से मशवरा जरूर किया जाना चाहिए। इस्लाम ये नहीं कहता है कि आप घरेलू मामलात में औरत से मशवरा ना करो, बीवी से मशवरा ना करो, इस्लाम ये नहीं कहता है, बल्कि इस्लाम ये कहता है कि आखिरी बात मर्द की बात होगी। औरत की इस बात की इजाजत नहीं कि वो मर्द की बात को काट करके घर में अपनी बात चलाए, मर्द को गिरा करके बात पेश करे, ऐसा इस्लाम में करने की इजाजत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर कानून पेश किया, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाई, और ये कानून अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों बनाया, मर्द को हाकिम की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिम्मेदारी क्यों दी? फरमाया व बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, क्योंकि मर्द घर के बाहर जाता है, मेहनत करता है, दर दर की ठोकरें खाता है, लोगों के ताने सुनता है, माल कमाता है और ला करके बीवी बच्चों पर खर्च करता है। हाँ, औरत भी घर में मेहनत करती है, उस पर भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द की जो जिम्मेदारियां हैं उन सारी चीजों को रखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द को घर का हाकिम बनाया। मर्द अगर पैसे के एतबार से या दिमाग के एतबार से, समझ के एतबार से अगर बीवी से कम भी हो, तब भी औरत को मर्द की जो हैसियत है बतौर हाकिम उसको कबूल करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कानून बना दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखिए औरतों की जो नेक औरतें होती हैं उनकी सिफात पेश करते हुए फरमाया फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिलगैबि बिमा हफिज़ल्लाह। नेक औरतों की सिफात पेश करते हुए अल्लाह ने फरमाया कि नेक औरतें फरमाबरदार होती हैं और हाफिजातुन लिलगैब, और जब मर्द घर में नहीं होता है तो वो अपनी इज्जत की हिफाजत करती है, अपने घर की हिफाजत करती है और अपने शोहर के जो जायदाद माल वगैरह की जो भी चीजें होती हैं उसकी हिफाजत करती है। एक नेक औरत की सिफात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पेश किया है। चुनाचे नेक औरत की सिफात यहां पर यह पेश की गई कि वो मर्द की इताअत करे, यानी अपने शोहर की इताअत करे। ये यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कानून पेश किया। और देखिए उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में क्या बातें बताई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया अलमरअतु सालिहा, नेक औरत कौन है? फरमाया इदा नज़रा इलैहा सर्रतहु, कि जब उसका शोहर उसकी तरफ देखे तो औरत बीवी अपने शोहर को मुस्कुराते हुए उसको जो है उसके साथ मामला करे, उसको खुश करे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और फिर फरमाया व इदा अमरहा अताअतहु, नेक औरत जब उसका शौहर उसको हुक्म देता है किसी काम की तो बीवी उसकी बात की जो है इताअत करती है। और फिर फरमाया व इदा गाबा अन्हा हफिज़तहु, और जब शौहर गायब हो जाता है यानी घर में नहीं रहता है तो ऐसी सूरत में नेक औरत अपनी इज्जत की हिफाजत, अपने घर की हिफाजत, बच्चों की हिफाजत, माल की हिफाजत का ख्याल करती है। ये नेक औरतों की सिफात हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें पेश करते हुए इस आयत की तिलावत की, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों का निगरान बनाया है मर्द को। चुनाचे औरतों को इस बात को समझना चाहिए और अपने घरानों में एक पाकीज़ा माहौल, एक अच्छा माहौल और पुरसुकून माहौल अगर बनाना चाहती हैं तो फिर अल्लाह के जो कवानीन है उसको तस्लीम करना पड़ेगा और उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक औरत की सिफात का तज़किरा करते हुए एक और हदीस में फरमाया इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, कि जो औरत अगर वो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करती है, वसामत शहरहा, और रमजान के रोजे रखती है, वह हाफिजत फरजहा, और अपनी इज्जत की हिफाजत करती है, वह अताअत ज़ौजहा, और फिर अपने शौहर की इताअत करती है, क़ील लहा, तो ऐसी औरत से क़यामत के दिन कहा जाएगा उदखुलिल जन्नह, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शिअति, आप जिस दरवाजे से जन्नत में दाखिल होना चाहते हो दाखिल हो जाओ।
ایسی نیک عورت سے کہا جائے گا. چنانچہ اسلام میں عورت پر ظلم نہیں کیا گیا ہے، بلکہ عورت کو جو حقوق دیے گئے ہیں اگر وہ ان حقوق کا خیال کرتی ہے تو اتنی بڑی فضیلت بتائی گئی کہ ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے آپ کو داخل ہونا ہو داخل ہو جائیے. چنانچہ نیک عورت کی جو ہے صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. دیکھیے ایسا تو نہیں ہے کہ عورت سے غلطی نہ ہو، ہر مرد سے غلطی ہوتی ہے اور ہر عورت سے غلطی ہوتی ہے، لیکن جب عورت سے گھر میں غلطی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نے مرد سے بھی کہا ہے کہ آپ حکمت سے کام کیجیے. عورت سے غلطی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فوراً طلاق تک معاملے کو لے کر چلے گئے اور خواہ غصہ کرتے جا رہے ہیں، ڈانٹتے جا رہے ہیں، مارتے جا رہے ہیں. ایسا معاملہ مت کیجیے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک قانون پیش کیا. قانون یہ ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے فَعِظُوهُنَّ، آپ پہلے سمجھائیے. واز ہم جو کہتے ہیں آپ اس کو سمجھائیے. اس کے باوجود بھی عورت غلطی پر اڑی رہی ضد کے ساتھ تو پھر فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو آپ اپنے بستر سے عورت کو الگ کر دیجئے سبق سکھانے کے لیے. اس کے باوجود بھی عورت اگر غلطی پر اڑی رہے تو فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، تو آپ ہلکی سی تادیبی مار، جیسے ایک باپ اپنے بچوں کو مارتا ہے ویسے ہی آپ ہلکی سی مار کر کے سمجھائے. کیونکہ شوہر بیوی ان دونوں کے درمیان تعلق بڑے پیارے ہوتے ہیں اور اچھے مضبوط ہوتے ہیں. جسے باپ اپنے بچوں کو مار کر سمجھاتا ہے ہلکی سی مار، بالکل بری طرح نہیں، ویسے ہی ایک شوہر بھی اگر عورت غلطی پر اڑی رہے تو ہلکی سی مار کر کے سمجھا سکتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے قانون پیش کیا. پھر فرمایا جب عورت اگر آپ کی بات مان لیتی ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر عورت آپ کی بات مان لے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر آپ خواہ کی سختی مت کیجیے. چنانچہ عورت کو مہلت دینا چاہیے، سمجھانا چاہیے. عورت کے اندر یقیناً یہ صفات ہوتی ہیں کہ وہ ناراض ہو جائے، کچھ بول دے، تو ایسی صورت میں انسان کو، ایک مرد کو فوراً غصہ ہو کر کچھ الٹے سیدھے فیصلے کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ حکمت کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا کہ اللہ رب العالمین نے مرد کے مقابلے میں عورت کو زیادہ صبر کا مادہ دیا ہے. اور اسی لیے فرمایا اللہ نے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر عورت مرد کا طریقہ صحیح نہیں ہے، گھر میں اس کے بات کرنے کا سلیقہ صحیح نہیں، اس کے معاملے کا طریقہ صحیح نہیں، وہ اچھے سے پیش نہیں آتا ہے، تو ایسی صورت میں سختی ہے، ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، اگر ایسی معاملات کرتا ہے تو فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ کوشش کرو، صبر کرے، عورت صبر کرے اور کوشش یہ کرے کہ دونوں کے درمیان صلح ہو جائے. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح ہونا بہتر ہے. عورت تھوڑی سی سختی ہو گئی، تھوڑا سا شوہر نے غصہ کر لیا، کچھ دنوں کے بعد فوراً عورت طلاق کا مطالبہ کرے، ایسا بھی نہ ہو. بلکہ عورت سے کہا گیا کہ صبر کا معاملہ کرے، صلح کرنے کی کوشش کرے، یہ دونوں کے حق میں بہتر ہے. اگر اس کے باوجود بھی عورت کی جانب سے بات نہیں بن پا رہی ہے، مرد کی جانب سے بھی بات نہیں بن پا رہی ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تب آپ ایک کام کرو، اپنے گھر والوں کے جو ذمہ دار ہیں ان میں سے ادھر سے ایک حاکم کو بلا لو اور ادھر سے ایک حاکم کو بلا لو اور بیٹھ کر کے بات کرو. یعنی کہ یہاں تک آپ بڑوں کے پاس بات کو لے کر مت جاؤ، آپ دونوں ہی گھر میں بیٹھ کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو. شروع کے مرحلے میں ہی اپنے بڑوں کے پاس بات کو لے کر مت جاؤ، کیونکہ ہوتا ایسا ہے کہ بڑوں کے پاس ابتدائی مرحلے میں ہی بات لے کر کے جاتے ہیں تو بڑے لوگ بڑے فیصلے لے لیتے ہیں. ہاں میری بچی کے ساتھ غلط فیصلہ ہوا، میرے بچے کے ساتھ غلط معاملہ ہوا، لوگ بڑے پیمانے پر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. چنانچہ ایسا نہ ہو، خود عورت اور مرد دونوں ہی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. جب بات انتہائی آخری مرحلے تک پہنچی، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تب آپ خاندان کے لوگوں کو اس میں شامل کریں اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہ اللہ رب العالمین نے قانون بنایا ہے. اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزارے تو انشاءاللہ ہمارے گھرانوں میں جو مسائل ہیں، فتنے، فسادات، طلاق، خلا وغیرہ کے جو بھی، یہ سب ختم ہو جائیں گے اور ایک پرسکون زندگی انشاءاللہ ہم گزار سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر گھر والوں کے جو حقوق ہیں، اس کے بعد اور جو دوسرے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے، ان کے حقوق ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے. جیسے اللہ نے پہلے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ آپ سب سے پہلے آپ ایک اللہ کی عبادت کیجئے، شرک مت کیجئے اللہ کے ساتھ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے, اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے, یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے, مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے, پڑوسیوں کی جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کیجئے. مسافر جو راستے میں آتے ہیں گرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو, مسافر جو ہوتا ہے گرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو, آپ اس کے حقوق کو ادا کریں, کیونکہ مسافر ہوتا ہے, سفر میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, وہ مالدار ہو یا غریب, تو مسافر کی مدد کرے, یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. اور پھر فرمایا کہ اپنے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں, وما ملکت ایمانکم, ماتحت ہمارے انڈر میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں, ان کے ساتھ اچھے سے بات کریں, اچھے سے پیش آئیں, یہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے. چنانچہ ان حقوق کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ذمہ داریاں اور امانت سے متعلق کچھ باتیں بتائیں. فرمایا اللہ رب العالمین نے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم ہمارے ذمے جو بھی امانتیں ہیں اس کی جو ہے سلسلے میں ہم خیانت نہ کریں, بلکہ ان امانتوں کو پورا کریں. امانت ذمہ داری ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے ذمہ داری دی ہے. بحیثیت باپ ایک آدمی اپنے بچوں کا ذمہ دار, بحیثیت شوہر اپنی بیوی کا ذمہ دار. ہم کہیں نوکری کرتے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, ہر جگہ پر ہمیں امانت داری کے ساتھ کام کرنا چاہیے. رہی بات ذمہ داریاں لینے کی, کوئی عہدہ, منصب, پوزیشن حاصل کرنے کی, اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سختی سے بتایا کہ آپ عہدہ اور منصب, پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش مت کیجیے. عہدہ, منصب, بڑے بڑے پوزیشن حاصل کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اسلام میں, اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ کے نبی الا تستعملونی, کیا آپ مجھے کوئی ذمہ داری نہیں دیں گے؟ دوسروں کو آپ ذمہ داری دیے, کہیں کا کسی کا جو گورنر بنا دیا, کوئی امیر بنا دیا اپنے مختلف لوگوں کو, آپ مجھے بھی ذمہ داری دے دیجئے, میں بھی کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یا ابا ذر, اے ابو ذر, انک ضعیف وانھا امانہ, آپ یقیناً کمزور ہیں, آپ اس ذمہ داری کو آپ نہیں سنبھال پائیں گے, اور یہ ذمہ داری ایک امانت ہے. وانھا یوم القیامت خزی وندامہ, اور یہ جو ذمہ داری ہوتی ہے یہ اگر انسان اس کو صحیح سے نہیں نبھا پاتا ہے تو قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا, افسوس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمایا الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها, ہاں اگر کوئی آدمی ذمہ داری کے ملنے کے بعد اگر اس کو صحیح معنوں میں اس کا خیال کرتے ہوئے اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے تو الگ بات ہے. ورنہ اگر آدمی کے اندر استطاعت نہیں, مجھے معلوم ہے کہ میں اس ذمہ داری کے لائق نہیں ہوں, میں کام یہ کر نہیں سکتا, تو مجھے ذمہ داری نہیں لینا چاہیے, مجھے اس کا امیر نہیں بننا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تعلیم دی. اور پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اراک ضعیفا, اے ابو ذر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کمزور ہیں, آپ اس ذمہ داری کو نہیں سنبھال پاؤ گے. وانی احب لک ما احب لنفسی, اور جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی آپ کے لیے بھی پسند کرتا ہوں. فرمایا لا تأمرن علی اثنین, اگر آپ کو دو لوگوں کا بھی امیر بنایا جائے تو مت بنو, دو لوگوں کا بھی اگر آپ کو حکیم بنایا جا رہا ہے تب بھی مت بنو. ولا تولین مال یتیم, اور کسی یتیم کے مال کا ذمہ دار آپ کو بنایا جا رہا ہے تو مت بنو. یعنی کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, اگر آدمی کر سکتا ہے تو لے, ورنہ آدمی اگر کمزور ہے تو مت لے, ذمہ داری مت لے, نہ نبھا پائے تو قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا. تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا, اگر کوئی آدمی آ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے امیر بناؤ, مجھے ذمہ دار بناؤ, تو ایسے آدمی کو نہیں بنانا چاہیے, ایسے آدمی کو ذمہ داری نہیں دینا چاہیے. آج ہمارے مسلم معاشرے کی حالت دیکھ لیجئے کہ ہر کوئی کسی نہ کسی جماعت کا, جمعیت کا, فلاں جگہ کا امیر بننا چاہتا ہے, ذمہ دار بننا چاہتا ہے. دین کی خدمت کے لیے کیوں یہ ذمہ داری ضروری ہے؟ دین جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے, جس کے دل میں اخلاص ہے, دین کی خدمت کا جذبہ ہے, اس کے لیے عہدے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کسی پوزیشن کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود دین کی خدمت کرے. ہاں اگر اس کو لوگ آ کر ذمہ داری دیتے ہیں, اپنا امیر بنانا چاہتے ہیں, حاکم بنانا چاہتے ہیں, تو وہ لے ذمہ داری, اگر وہ اس کا لائق ہے تو ذمہ داری لے اور کام کرے. اگر کرے گا تو یقیناً اس کے فضائل بھی ہیں, لیکن آدمی خود ذمہ دار بننے کی کوشش نہ کرے,
بہت بڑی افسوس کی بات ہے آج دینی جماعتوں میں جمعیتوں میں مدرسے ہو یا کہیں بھی ہو یہی صورتحال ہے کہ میں امیر میں ذمہ دار میں فلاں دین کی خدمت کے لیے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی دین کی خدمت ہم کو جو کرنا ہے ہر اعتبار سے ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں عہدے کی منصب کی کوئی ضرورت نہیں ہے ورنہ اگر ہم اس کے پیچھے پڑیں گے تو دین کا کام نہیں ہوگا الٹا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک ہم مسئول ہوں گے اور پوچھے جائیں گے اس کا خیال رکھنا ہوگا اس صورت میں اللہ رب العالمین نے جیسے پہلے رات میں جب سورہ فاتحہ کی باتیں آ رہی تھی تو سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا تھا صراط الذین انعمت علیہم کہ اللہ تو ہمیں وہ راستہ دے جو کہ تو نے نیک لوگوں کو دیا تھا تو وہ جو نیک لوگ کون ہیں اس کا تذکرہ یہاں پر اس صورت میں ہوا سورہ نساء میں المغضوب علیہم یہودیوں کا راستہ نہ دے ان کا تذکرہ سورہ بقرہ میں ہوا والضالین جو گمراہ ہوئے ان کا تذکرہ عیسائیوں کا سورہ آل عمران میں ہوا اب جو نیک لوگ جنہیں سیدھا راستہ ملا تھا وہ کون لوگ ہیں سورہ نساء میں اس کا تذکرہ ہوا اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا وہ لوگ نیک لوگ کون ہیں من النبیین الصدیقین شہداء صالحین نبی لوگ شہداء اور صدیقین اور نیک لوگ صالحین وحسن اولئک رفیقا یہ بڑے بہترین ساتھی ہیں اللہ رب العالمین سے یہ دعائیں کرنا ہے کہ اللہ تو ان جیسا بنا اور ان لوگوں کو تو نے جو راستہ دیا وہ راستہ بھی ہمیں دے اور قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھا ان لوگوں کے ساتھ ہمیں جگہ دے جنت میں یہ دعائیں ہمیں کرنی ہے چنانچہ اللہ رب العالمین نے چیزیں بتائی اور فرمایا ذالک الفضل من اللہ یہ فضل اللہ کی جانب سے ہے بہت بڑا فضل ہے بہت بڑا انعام ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے صراط مستقیم ملنا اور ایسے نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن اٹھایا جائے اور ان لوگوں کے ساتھ رہے اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک آخری دو باتیں بتا کر اپنی بات پیش ختم کرتا ہوں اللہ رب العالمین نے ایک بات بتائی من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا اگر آپ کسی کے سلسلے میں اچھے کام کی سفارش کر سکتے ہیں ایک آدمی ضرورت مند ہے آپ اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے یا پھر کسی بھی معاملے میں اس کی سفارش کر سکتے ہیں تو کسی کے سامنے جا کر آپ سفارش کیجئے اگر آپ سفارش کرتے ہیں کسی کے لیے اگر اس کی مدد ہو گئی تو آپ کو بھی اس کے برابر اجر ملے گا جو مدد کرنے والا ہے اور جو سفارش کر رہا ہے دونوں کو برابر اجر ملے گا یکن لہ نصیب منہا چنانچہ اگر ہم سفارش کر سکتے ہیں کسی کی مدد کے لیے کسی کے تعاون کے لیے یقیناً ہم کریں اور پھر فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا بری سفارش نہ کریں کسی غلط کام کے لیے کوئی آدمی شرابی ہے ہم جا کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو 100 روپیہ دے دو ضرورت مند ہے ہم کو معلوم ہے کہ وہ شرابی ہے ایسا ہوتا ہے اور ہم لے کر کے کسی کے پاس سے دے دیتے ہیں وہ شراب پی لیتا ہے تو اس کو جو گناہ ہوگا وہی گناہ ہم کو بھی ہوگا جو سفارش کرتا ہے چنانچہ سفارش کے معاملے میں اچھائی کے لیے سفارش کریں برے کاموں کے لیے سفارش نہ کریں اور سب سے اخیر میں اس پارے کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے ایک بات بتائی کہ اگر آپ کو اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو اللہ رب العالمین نے 2 اصول پیش کیے ہیں ما يفعل اللہ بعذابکم اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنا ہے تو 2 اصول یہ ہیں ان شکرتم اگر آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو گے شکر سے مراد کیا ہے یہاں پر شکر سے مراد صرف یہ نہیں کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں صرف کہہ دیے نہیں زبان سے بھی کہنا ہے اور اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا صحیح استعمال بھی کرنا ہے علم دیا اللہ نے اس کا صحیح استعمال بھی کرنا اور زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا مال دیا اللہ نے اس کا صحیح استعمال کرنا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کا زبان سے بھی شکر ادا کرنا تو غرض یہ کہ شکر سے مراد صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پر بھی اس کا جو ہے خیال کرنا ہے وآمنتم اور دوسرا اصول بتایا آپ صحیح معنوں میں ایمان لائیے ایمان جو بھی ایمانیات ہیں صحیح معنوں میں ایمان کو قبول کیجئے اور ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کیجئے تو ایسے لوگ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے اور فرمایا اللہ نے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ایسے لوگوں کے عمل کو اللہ رب العالمین قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے چنانچہ ہمیں
اللہ رب العالمین نے جو اصول پیش کیے ہیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہم سب کے جو بھی اعمال ہیں اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما, اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. رب العالمین جب تک اس دنیا میں زندگی دے اللہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر نصیب فرما. آمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد للہ رب العالمین.